अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहास किचन से माहा फर्स्ट टाइम आपसे मुखातिब है। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इस उम्मीद के साथ ये व्लॉग करने जा रही हूँ कि आप सब लोग इसको पसंद करेंगे और अपना फीडबैक मुझे देंगे। व्लॉग का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 यानी कि वायरस, जो कि उर्फ आम में कोरोना के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ कि इसका जन्म हुआ चाइना की सिटी वुहान में, जहाँ ये फर्स्ट टाइम जाना गया, पहचाना गया, या यूँ समझ लें डायग्नोस हुआ। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ट्रैवलिंग जो है बहुत कॉमन है। पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग हर कंट्रीज से कहीं ना कहीं रोज़मर्रा बहुत फ़्लाइट्स जाती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कॉमन हो चुका है। तो जैसे वायरस ने जब ये जन्म लिया तो जितने इन्फेक्टेड लोग थे, जब उन्होंने ट्रैवल किया, क्योंकि आपको मालूम है कि 14-15 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि आप उस वायरस के कैरियर बन चुके हैं, यानी कि कोई सिम्टम्स सामने नहीं आते। तो इस तरह से वायरस ट्रैवलिंग के ज़रिए लोग कैरियर बनते गए और इसको स्प्रेड करते गए, और इस तरह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। बहुत तबाही मचाई इसने। लेकिन जब हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो वहाँ पर जैसे कि इंग्लैंड है, कनाडा है और अमेरिका है, ये वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि जहाँ पर इस पर फौरी तौर पर वैक्सीन के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। और एक वक्त आया कि उन्होंने इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन को तैयार कर लिया और उसका रोल आउट शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी हद तक इन्होंने उस पर काबू भी पा लिया। कुछ तो लॉकडाउन के ज़रिए रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई सेल्फ डिस्टेंसिंग के हवाले से और आपकी सेफ्टी के हवाले से जो कुछ आपको बताया गया, यहाँ पर लोगों ने उस पर सख्ती से अमल किया। और आफ्टर वैक्सीन जब रोल आउट हुई है, उसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल पा लिया गया। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं तरक्की पजीर ममालिक की, जिनमें कि हमारी एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज़ का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अभी इतनी तरक्की नहीं हुई। किसी भी हवाले से हम वहाँ पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर पाते, नहीं रोक सकते उस तरह से, क्योंकि वहाँ पर जो आबादी है, जो लोग हैं वहाँ पर, उनको आप इस तरह से कम्प्लीटली उसको लॉकडाउन करके आप उनको नहीं रख सकते। बहुत उससे भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उसके डिफरेंट तरीके से निकल कर सामने आते हैं। तो फिर वहाँ पर जब अब तो रोल आउट शुरू हो गया है, वहाँ पर भी वैक्सीन पहुँच गई है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो चीज़ें मैंने देखी और आप लोगों तक भी ज़रूर वो चीज़ें पहुँची होंगी, कि कुछ इस तरह का प्रोपोगंडा अगेंस्ट इसकी वैक्सीन के हवाले से जो किया गया, उसमें मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। आप सब लोगों को भी मालूम है, तो मैं उन सब चीज़ों का बताने जा रही हूँ आपको कि ऐसा उसके अंदर कुछ नहीं है। देखें, अभी हम 1.5 साल के अरसे में सिर्फ उसकी वैक्सीन बना पाए हैं, कि जो कि एक तरह से आप उसको समझ लें कि वो एक प्रिकॉशन आपको दे रही है। इसका हमारे पास अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फ्लू की एक जो टैबलेट है वो हमारे पास फ्लू का एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। फ्लू हो जाता है, हम टैबलेट लेते हैं और 4 से 5 दिन में हम बिल्कुल फ्लू को बाय बाय कर देते हैं। लेकिन कोविड-19 जो वायरस है, इसकी हमारे पास अभी यानी कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा, वैक्सीन के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनको अभी जानकारी नहीं है कि वैक्सीन जो है सिर्फ आपको प्रिकॉशन देती है, आपको महफूज करती है उस वायरस से और आपकी हिफाजत करती है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रिकॉशन की और वैक्सीन्स की, तो वो आपको उस बीमारी से, अल्लाह ना करे, इन्फेक्टेड होने से पहले आपको लगाई जाती है। यानी कि कोविड अगर किसी को इन्फेक्टेड है तो उसको एक तो वैक्सीन दी नहीं जाएगी, और अगर उनको दे भी दें तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा
بتایا. آگے میں چلتی ہوں کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا دیکھا ویکسین کے حوالے سے کہ اس کے اگینسٹ اتنا بولا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے، مائکرو چپس اس کے ساتھ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ کر دی جائیں گی، آپ کو ٹریک کر سکیں گے، یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو یہاں میں زیر بحث نہیں لا سکتی. آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ سب سوشل میڈیا اتنا زیادہ کامن ہے کہ ہر بندہ اس چیز سے اویئر ہے کہ جو اس کے ویکسین کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے سبھی اس سے واقف ہیں. تو ایسا اس کے اندر کچھ نہیں ہے. یہاں میں انگلینڈ میں موجود ہوں. انگلینڈ میں تقریباً 90% ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جانکاری چاہتے ہیں تو WHO کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ اس سے زیادہ فردر آپ انفارمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے ویورز ایسے ہیں کہ جن کو ایکسیس نہیں ہے ان چیزوں کا، یا نہیں ان کو اتنی جانکاری ہے کیسے ایکسیس کریں اور کس طرح سے وہاں سے انفارمیشن لیں. ان کے لیے آسان الفاظ میں یہاں بیٹھ کے میں یہاں پروگرام کر رہی ہوں اور یہی آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ دیکھیے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ویکسین لیں. کیونکہ جب میری پاکستان بات ہوتی ہے، پاکستان میں بہت سارے جب ہم اپنے لوگوں سے وہاں پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اس ٹاپک پہ جب میں بات کرتی ہوں تو لوگوں کا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ویکسین نہیں لگانا چاہ رہے. تو یہ ویکسین اتنی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اہم ہے. کہ دیکھیں یہ ایک طرح سے آپ کی اللہ نہ کرے زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے. اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں پیارے موجود ہیں، آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں. اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کیریئر بنتے ہیں اور اگر آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی اس سے انفیکٹڈ ہوتا ہے یا آپ خود انفیکٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں یا ہمارے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی باڈی میں وہ ریزسٹنس پاور نہیں ہوتی جو کہ ایک ینگ لوگوں میں ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. اور اللہ نہ کرے اگر آپ کی وجہ سے کوئی انفیکٹڈ ہوتا ہے تو شاید آپ تو سروائیو کر پائیں، وہ لوگ نہیں کر پائیں گے. تو کیا آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب انکاری ہوگا. آپ کہیں گے نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر والوں کو کوئی بھی ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہو. تو جب آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تو آپ ایسا کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیں گے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اتنا آسان طریقہ ہے. آپ پاکستان میں جو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں، ایک میسج کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹر کریں، ویٹ کریں، وہاں سے میسج آئے گا آپ کے پاس. آپ اس میسج اپنے ٹائم کی جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم کے اوپر آپ جا کے آپ کے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پر جا کر آپ ویکسین لیں. اور اس میں کوئی بھی ہارمفل ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی جو انسانی جسم کے لیے جو ہے ہارمفل ہو. میں نے اپنے دونوں ڈوزز میں نے یہاں پر لے لیے ہیں. الحمدللہ آئی ایم فٹ ناؤ. اور یہ جو ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جو نارمل جو ایک انجیکشن بھی اگر ہم لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا ہم کوئی بھی ویکسین لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے یہ کہ بخار ہو جاتا ہے. تو کامن سے چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ایسا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ویکسینیشن ہو گئی اس کے بعد بھی جو ہے کووڈ ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ چلے گئے دنیا سے. تو ایسے لوگوں کا ریشو جو ہے بہت کم ہے. بالکل ایسا ہوا ہے لیکن بہت کم ریشو ہے. ریزن کیا ہے کہ بہت اوور ایج جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی سیریس ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ویکسین اگر لے بھی لیتے ہیں تو اور ان کو کووڈ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ان کی باڈی میں آلریڈی آپ نے چلیں ویکسین تو انجیکٹ کر دی، ٹھیک ہے، ریزسٹنس پاور بھی بن گئی، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے فردر ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں سیریس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈائبٹیز ہے، ہمارے یہاں ہائی بلڈ پریشر کی یہ دونوں بیماریاں اتنی کامن ہیں کہ ہر 2 میں سے تیسرے بندے کو، چوتھے بندے کو کسی نہ کسی طرح اس سے کم یا زیادہ جو ہے سے گزر رہا ہوتا ہے. پھر جب آفٹر ایج ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو آپ کی باڈی کی ریزسٹنس کم ہو رہی ہوتی ہے، ریزسٹنس پاور آپ کی باڈی میں کم ہو رہی ہوتی ہے.
تو یہ بہت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسینیشن لینے کے بعد بھی اگر کوئی کووڈ سے انفیکٹڈ ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت کم ریشو ہے اس کا، یعنی کہ چند پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے اس دنیا سے گئے. لیکن اگر آپ نہیں لیتے ویکسین اور ویکسینیشن آپ نہیں لیتے تو ہمارے جو ہماری جو معاشرہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہمارا فیملی جو سسٹم ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. اس میں ہر گھر میں ماشاءاللہ بزرگ موجود ہیں، چھوٹے بچے موجود ہیں جن کی باڈی میں ریزسٹنس پاور، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، بہت کم ہوتی ہے. وہ اپنی باڈی کے اندر اگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی وائرس ان کی باڈی میں جاتا ہے تو وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے اور ان کی علامات بھی بہت زیادہ سیویئر ہو سکتی ہیں اور اللہ نہ کرے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں تک یہ بات، میرا میسیج پہنچاؤں. اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میرے اس ولاگ کے ذریعے اس ہماری جو میں آپ سے باتیں کرنے جا رہی ہوں، جو میں میرے اس پروگرام سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ویکسین لے لیتا ہے، ویکسینیشن کروا لیتا ہے، تو میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گی. تو میرا آپ سب لوگوں سے بالکل سمپل سے ایک میسیج ہے کہ خدا را اس کو ذرا سیریس لیں، سیلف ڈسٹینسنگ کو اپنی پریکٹس میں رکھیں. یہاں میں انگلینڈ میں موجود ہوں، 1.5 سال سے ہم لوگ میں اپنی ذاتی پریکٹس بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر کا ہم نے یہ رول بنا لیا کہ اگر ہم کسی بھی کام کے ذریعے، جاب کے سلسلے میں کسی بھی کام کے ذریعے لیے اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے فیس کو ماسک سے کور کر رہے ہیں، سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور باہر سے آنے کے بعد سیدھا آپ شاور میں جائیں، شاور لیں، کپڑے اپنے واشنگ میں ڈالیں، صاف ستھرے اپنے کپڑے پہنیں، اور تبھی آپ کو ہی کسی چیز کو ہاتھ لگائیں، ٹچ کریں، بیٹھیں یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. یعنی 1.5 سال سے ہمارے گھر میں یہ پریکٹس چل رہی ہے بلا ناغہ. اور آپ جانتے ہیں یہاں پر ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے. مائنس میں بھی جانے کے باوجود ایک دن ہم نے اس پریکٹس کو اسکپ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم باہر سے وائرس لے کر آئیں تو ہم اپنی فیملی کو اسپریڈ کریں. اور اس اپنی صفائی ستھرائی کا بے انتہا خیال رکھیں. آپ کو معلوم ہے 1.5 سال سے ہم نے یہاں کوئی گیدرنگز نہیں کی، کوئی ہم پبلک پلیسز پہ نہیں گئے. بچوں کی چھٹیاں ہونے کے باوجود ہم نے اپنا سارا ٹائم جو ہے گھر پہ بتایا. کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہماری نہیں تھی، کوئی گیٹ ٹو گیدرز ہمارے نہیں تھے. صرف ہم گھر میں ہوتے تھے یا اپنا کام کے سلسلے میں باہر نکلے ہیں تو اپنے گھر میں آ کر باقی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے. تو یہ ہماری 1.5 سال کی پریکٹس ہے جو کہ ہم نے ذاتی طور پر اپنے گھر میں کی اور ابھی تک جاری ہے. الحمدللہ ناؤ وی آر ویکسینیٹڈ، بٹ اسٹل ہم اپنی ان ساری سیفٹیز، ان ساری چیزوں کو پریکٹس کا حصہ رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جب میں دیکھتی ہوں پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، تو وہاں اس طرح کی کوئی پریکٹس مجھے نظر نہیں آتی. سوری ٹو سے، کوئی وہاں پر گیدرنگز میں کوئی بیریئر نہیں آئے کووڈ کی وجہ سے. ساری گیدرنگز ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کی گیدرنگز ہو رہی ہیں، برتھ ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں، افطار ڈنرز ہوتے رہے، عید ڈنرز ہوتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی فیملی سے پیار ہے، اگر آپ کو اپنی فیملی سے محبت ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی صحت کے لیے کوئی خطرہ بنے، تو خدا را آپ اپنی فیملی کے لیے اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کریں، اپنی فیملی کو ویکسینیٹڈ کریں. آپ کے گھر میں جتنے ممبرس ہیں 18 سال سے کم، 18 سال سے زیادہ عمر والے، سب جن کو ویکسین لگ سکتی ہے آپ کی کنٹری کے رول کے مطابق، آپ سب کو ویکسینیٹ کریں اور سیلف ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. گیدرنگس کو پلیز 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 بالکل اوائڈ کر دیں، کیونکہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر بھی جن کنٹریز کا میں نے نام لیا، ابھی یہاں پر انگلینڈ ہے، اپنی جو ترقی یافتہ جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے بیماری پر. اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ان کنٹریز کی طرف، یہ انگلینڈ ہو گیا، بھارت ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یا ہمارا پاکستان ہو گیا، وہاں پر ایک تو وہ سارے اس طرح کے لاک ڈاؤنز نہیں رہے، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں رہی. لیکن انڈیویجولی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے
हम इंडिविजुअली ये चीज़ें कर सकते हैं कि अपनी सफाई सुथराई का बेइंतहा ख्याल रखें और जो है गैदरिंग से जितना ज़्यादा हो सके बचें। पब्लिक प्लेसेस पे सेल्फ डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं और अपने घर में आप गेट टुगेदर्स ना करें। ज़िंदगी रही तो ये तो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आप हैं तो सब कुछ है। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो अपनी जान को बचाएंगे तो ये चीज़ें तो बहुत लंबी उम्र है, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी उम्र दे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अभी वक्त है एहतियात का, अभी वक्त है इन चीज़ों पे अमल करने का। वैक्सीन को यकीनी बनाएं अपनी फैमिली में भी, और जहाँ तक मुमकिन हो सके इसको मैं बजाते खुद इस चीज़ को मुझे लगता है कि अगर मेरे कहने से, मेरी बातों के असर से कोई एक भी इंसान वैक्सीन ले लेता है तो ये मेरी शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसी तरह से इंडिविजुअली आप भी अपनी ज़ात से पहले आप खुद वैक्सीन लें, अपने घर वालों को वैक्सीन दिलवाएं और उसके बाद कोशिश करें कि वो अवेयरनेस आप फैलाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हों और इस ख़तरनाक वायरस से जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकें। वरना बाकी तो देखा ही है आपने कि किस तरह से इस वायरस ने तबाही मचाई हुई है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन खुदारा जितना कुछ मैंने समझा कि इस छोटे से प्रोग्राम, इस छोटे से व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों तक इस तमाम बातों को या थोड़ी बहुत जानकारी जो इतनी लिमिटेड टाइम के अंदर मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूं वो पहुंचाऊं। तो मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ कि इस प्रोग्राम के फीडबैक के साथ मैं अपने कमेंट्स में देखना चाहती हूँ आप लोगों के वो बहुत सारे कमेंट्स जिसमें आप मुझे बताएंगे कि माहा आपके कहने से हमने वैक्सीन ले ली है, हमारी फैमिली ने वैक्सीन ले ली है, हम लोग सेल्फ डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, हम अपने फेस को मास्क से कवर करके बाहर निकलते हैं और हमने जितनी भी गैदरिंग्स वगैरह हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सारे कमेंट्स मैं आपके देखना चाहती हूँ अपने कमेंट्स बॉक्स में। तो मेरे व्यूवर्स से मुझे अच्छी होप्स हैं, अच्छी उम्मीदें हैं और इसी तरह मेरे इस मैसेज को, मेरे इस ब्लॉग को आगे ज़रूर फैलाइएगा। ख़ुद भी अमल कीजिए, दूसरों से भी अमल करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।